السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، بزرگوں، مولانا سلمان ندوی جو شیعہ رافضی ہو گیا ہے، اس کا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراض ہے۔ ان میں سے ایک اعتراض کا جواب مولانا سمیر الدین قاسمی دامت برکاتہم عالیہ نے دیا ہے، سماعت فرمائیں۔ کہتے ہیں کہ وہ کاتب وحی تھا۔ چیلنج ہے پوری امت کو، میرا چیلنج ہے، ایک آیت قرآن کی لکھنا ثابت کر دے کہ اس نے ایک آیت لکھی۔ صحیح روایات سے یہ ثابت ہے کہ فتح مکہ کے بعد وہ اور اس کا باپ اسلام لایا، وہ ظاہری اسلام تھا، اور باپ نے یہ کہا حضور پاک علیہ السلام سے کہ مسلمان ہمیں اچھوت سمجھتے ہیں، شدر سمجھتے ہیں، کوئی پاس بیٹھتا نہیں، کوئی ملتا نہیں، ہم آتے ہیں تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں، ہم لوگوں کو اچھوت بنا رکھا ہے، لہذا کرم فرما دیجئے، کوئی کام دے دیجئے میرے بیٹے کو، اس کو کچھ لکھنا آتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، کوئی ضرورت پڑی تو میں کچھ لکھوا دوں گا۔ اب یہ خبیث جھوٹے مکار فراڈی مولوی کہتے ہو کاتب وحی تھا، وہی تو نازل ہونا ہی بند ہو گئی تھی، وہی کی تو کوئی آیت باقی تھی ہی نہیں جس کو اس کے لکھنے کی ضرورت پڑتی۔ حضور نے تو اس کو 100 اونٹ دیے تھے کہ یہ اونٹ چراتا چراتا یہ مر جائے۔ سلمان ندوی صاحب کی ایک میں نے ویڈیو دیکھی جس میں وہ چیلنج کر رہے ہیں اہل سنت والجماعت کو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک بھی حدیث لکھی ہو تو مجھے بتاؤ۔ اسی ویڈیو میں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ شدر تھے، اچھوت تھے۔ جواباً رد ہے کہ سلمان ندوی صاحب یا تو آپ حدیث نہیں دیکھتے ہیں یا دانشتہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ حدیث کے اندر موجود ہے اذهب فادعوا لی معاویہ وکان یکتب الوحی، دلائل النبوہ میں ہے، اور حدیث جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 243 کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جاؤ ان کو بلاؤ، اور آگے ہے کانا یکتب الوحی، راوی کہتے ہیں کہ وہی لکھا کرتے تھے، تو وہی کی لکھنے کا تو حدیث موجود ہے۔ دوسری ہے اذهب فادعوا لی معاویہ وقال کان کاتبہ مسند احمد ہے، حدیث کا نمبر ہے 3104 کہ حضرت معاویہ کو بلاؤ، اور آگے راوی لکھتے ہیں کان کاتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے کاتب تھے۔ وہی بھی لکھتے ہوں گے، دوسری چیز بھی لکھتے ہوں گے، کاتب تھے۔ یہ ایمان لائے ہیں 8 ہجری میں، اور وہی بند ہوئی ہے 10 ہجری میں حجۃ الوداع میں، تو 2 سال تو ان کو وہی لکھنے کا موقع ملا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کو وہی بند ہو گئی تھی۔ تیسری حدیث ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال لمعاویہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، ترمذی شریف حدیث کا نمبر ہے 3842، اے اللہ حضرت معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا، ہدایت یافتہ بنا، اس سے ہدایت پھیل جائے۔ تو حضور تو دعا کر رہے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اور آپ کہتے ہیں کہ وہ شدر ہیں۔ حضور صحیح یا آپ صحیح؟ آپ فیصلہ فرما رہے ہیں۔ وہ تو کہہ رہے ہیں ہادیا مہدیا واہد بہ۔ ایک چوتھی حدیث میں ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لمعاویہ اللہم مکن لہ فی البلاد وقہ سوء العذاب، طبرانی، اور حدیث کا نمبر ہے 1065، اے اللہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہر میں قوت عطا فرما اور برے عذاب سے ان کو بچا۔ اس دعا کا اثر یہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ طبرانی کا حدیث ہے، کہ 20 سال انہوں نے حکومت کی، اتنی حکومت کسی کی نہیں ہے، اور انصاف کے ساتھ حکومت کی۔ اور معاویہ رضی اللہ عنہ 20 سال حکومت کی، اس میں انصاف کیا، اہل بیت کو انہوں نے سہولتیں دی، حضرت حسن حضرت حسین اہل بیت کو پوری سہولت دی، اتنی تو کسی اور نے بھی سہولت نہیں دی۔ اس زمانے میں کسی نے اہل بیت کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ اس سے پہلے 3 جنگیں کروا دی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جنگ صفین، جنگ جمل اور نہروان وغیرہ، اور بڑی تکلیف دی تھی، لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ سارے کے ساتھ تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے نے تو فرمایا کانا یکتب الوحی، اور آپ کہتے ہیں کہ وہی دیکھ لاؤ کسی نے کب لکھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں ہادین مہدین لو، اور آپ ان کو شدر کہہ رہے ہیں۔ مولانا ندوی صاحب ایسا تو نہیں کہ آپ ان کی بدعاؤں کو جیسے خود شدر بن گئے ہیں؟ میں تو نہیں کہتا، لیکن دیکھو نا صحیح، وہ دعا کر رہے ہیں اور آپ ان کو شدر قرار دے رہے ہیں، اس لیے سوچتے اس سلسلے میں یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ حضرت معاویہ کی خدمات اہل بیت کے لیے بہت زیادہ ہیں، آپ بلا وجہ بغض میں ہیں۔ بہرحال معاف کر دیجیے گا اگر میں نے کچھ کہا ہو تو، میں سمیر الدین قاسمی بول رہا ہوں۔